السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 241 سے 242۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 241۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور متعلقہ عورتوں کے لیے متاع نان و نفقہ ہے یا فائدہ ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً لازم ہے، علی پر، المتقین پرہیزگاروں میں یا پرہیزگاروں کے لیے، اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ یعنی متعلقہ عورت کو فائدہ دینے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں گے تو دیں گے، چاہے نہ دیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اسی آیت میں بعض لوگوں نے ہر طلاق والی کو کچھ نہ کچھ دینا واجب قرار دیا، اور بعض دوسرے بزرگوں نے اسے ان عورتوں کے ساتھ مخصوص مانا ہے، جن کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 236 میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ان متعلقہ عورتوں کو سامان دینے کا حکم تھا، یعنی کوئی تحفہ وغیرہ دینے کا حکم تھا، جنہیں نہ خاوند نے ہاتھ لگایا ہو، نہ مہر مقرر کیا گیا ہو، یعنی غیر مدخولہ عورتیں جو تھیں۔ جبکہ اس آیت میں تمام متعلقہ عورت کو اچھے طریقے سے کچھ سامان، کپڑوں کا جوڑا وغیرہ دے کر رخصت کرنے کا حکم ہے، تاکہ عورت کے کچھ دل جوئی ہو سکے۔ ان احکامات سے یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ عورت چاہے مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، اگر طلاق ہو گئی ہے، یعنی متعلقہ عورت ہے وہ، تو آپ نے اس کو رخصت احسن طریقے سے ہی کرنا ہے۔ کذالک یبین اللہ، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنے احکامات، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اپنی آیات کو حلال و حرام اور فرائض و حدود میں امر و نہیں کے بارے میں واضح اور مفصل طور پر بیان کرتا ہے، تاکہ کسی قسم کا ابہام اور اجمال باقی نہ رہے، یعنی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، اور بات جو ہے وہ بالکل صاف طور پر واضح ہو جائے، ہر شخص کو سمجھ آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔